بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان نوید ستی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2023 کے الیکشن جو نزدیک آ رہے ہیں، نہ تو صرف پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو بات ہو رہی ہے جناب کہ پنجاب میں بھی عدم اعتماد آ رہا ہے جناب، اور کیا سرائیاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب شہباز شریف جناب ان کو وزیر اعظم کے لیے اور چودھری برادران کو آفر دی گئی ہے کہ جناب آپ اپنا وزیر اعلیٰ لے آئیں اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بناتے ہیں، اور یوں پیپلز پارٹی بھی ساتھ دے گی اور مولانا صاحب بھی ساتھ دیں گے. اس کے ساتھ اگر بات کریں آزاد جمہور کشمیر میں بھی ابھی الیکشن تو ہوئے ہیں، چند ماہ ہی ہوئے، لیکن وہاں پر بھی یہ بات چل رہی ہے کہ سیاسی اختلافات تو آپ کو پتہ ہے شروع سے عروج پہ ہے، لیکن وہاں پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کی، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی، نون لیگ کے ساتھ بھی. اس پر ہم نظر ڈالیں گے. اور سب سے بڑی خبر جو ہے آزاد کشمیر میں جی جناب کہ احتساب شروع ہو گیا ہے. جناب اب احتساب شروع ہوا نہیں ہوا کیا ہوگا، لیکن بڑے بڑے مگرمچھوں کی گرفتاریوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے اور کشمیر کونسل کے ترقیاتی منصوبے میں جتنے بھی بڑے بڑے منصوبے تھے ان میں کرپشن کی بات کی گئی. لیکن ویسے یہ معاملہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب پیپلز پارٹی تھی تو وہ اس سے پہلے اپنی جماعت کی دوسری جماعت کے احتساب کرنے کے لیے آئی تھی، پھر نون لیگ آئی تو انہوں نے بھی احتساب کرنے کا نعرہ لگایا، پی ٹی آئی نے بھی نعرہ لگایا، لیکن 8-7 ماہ ہو گئے ہیں. اب نعرے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ امکان ہے کہ گرفتاریاں ہونے والی ہیں. تو اب گرفتاریاں کون سی ہوں گی، کس کس پروجیکٹ میں کرپشن ہے، اور کیا ان گرفتاریوں کے بعد معاملہ سیاست کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جائے گی، واقعی کوئی احتساب ہوگا. ان تمام تر صورتحال پہ ہم بات کریں گے. عامر محبوب صاحب ہمارے سے موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار. عامر صاحب بہت شکریہ. پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں کشمیر کونسل کے ترقیاتی منصوبوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جناب بڑے بڑے پروجیکٹس تھے، اس میں اربوں روپے کے پروجیکٹس تھے، کروڑوں روپے کی کرپشن بھی ہوئی، بلکہ اربوں کی ہوئی، اور پھر ایون جو ملازمتیں سرکاری طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دی گئی تھی ان کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تحقیقات شروع ہیں اور گرفتاریوں کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے، احتساب کے حوالے سے؟ نوید صاحب، ایک تو گزشتہ دنوں جو ہے وہ کشمیر کونسل کے ایک کچھ منصوبہ جات کے حوالے سے ایک خرم نام کے جو آفیسر ہیں ایسی لیول کے، انہیں احتساب بیورو آزاد کشمیر نے گرفتار کیا تھا. زیادہ یہ جو بات کھل کے سامنے آئی وہ اس وقت آئی کہ کل جب صدر آزاد کشمیر کو چیئرمین احتساب بیورو نے اپنی کارکردگی رپورٹ پیش کی، اس کے ساتھ انہوں نے اپنے تمام ڈائریکٹرز کے ساتھ صدر آزاد کشمیر کو مختلف ایشوز کے اوپر، احتساب کے جاری عمل کے اوپر بریفنگ دی. اس میں یہ بات سامنے آئی جب صدر آزاد کشمیر نے ان سے پوچھا کہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے اس نے گزشتہ 7 ماہ میں کتنے ریفرنسز دائر کیے ہیں، تو اس وقت یہ بات سامنے آئی کہ آزاد کشمیر حکومت نے ابھی تک کوئی بھی ریفرنس جو ہے وہ دائر نہیں کیا. اس کے علاوہ جو فاروق حیدر کے دور میں احتساب ایکٹ کو تیتلس کر دیا گیا تھا تو اس کے اوپر بھی ابھی تک جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کام کر رہی ہے، کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہو سکی. اور اسی میٹنگ میں انہیں بتایا گیا کہ چند ایسے کیسز ہیں. ایک تو ہم نے کشمیر کونسل کا یہ دائرہ کار کا جو ایشو تھا، تو کشمیر کونسل کی کرپشن میں جو لاجوال کہانیاں تھیں اس میں کشمیر کونسل ہمیشہ جو ہے وہ کہتے تھے ہم ایک وفاقی ادارے ہیں، وفاقی وزارت امور کے انڈر آتے ہیں، تو آزاد کشمیر حکومت کے ماتحت ادارہ نہیں ہے، اس لیے آزاد کشمیر میں ہمارا احتساب نہیں کیا جا سکتا. اور جب ان کے خلاف قومی احتساب بیورو میں کوئی ریفرنس دائر کرنے یا اپلیکیشن دی جاتی تھی تو وہ ادھر جا کے کہتے تھے کہ کیونکہ ہم آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کرتے ہیں تو آئین کا جو پہلا صفحہ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے پاکستان کیا ہے، اور سیکشن 1 میں یہ واضح ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جو ہے وہ آئین کا حصہ نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ یہ کیس نہیں سن سکتے. تو یہ گزشتہ کئی دہائیوں سے کشمیر کونسل میں کرپشن کے جو لازوال داستانیں رقم کی جا رہی تھی اس میں یہ آئینی شیلٹر لیا گیا تھا. تو یہ پہلی بار کشمیر کونسل کے ایک آفیسر کو گزشتہ دنوں گرفتار کر لیا گیا ہے. میں آپ کی اطلاع کے لیے یہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے دور میں کچھ ترقیاتی منصوبہ جات میں کرپشن کے اوپر یہ مذکورہ افسر گرفتار ہوئے ہیں، اور یہ غالب امکان ہے کہ اس میں آزاد کشمیر کے سابق وزیر بلدیات راجہ نصیر احمد خان صاحب جو ہیں شاید ان کی بھی گرفتاری جو ہے اس کی توقع کی جا رہی ہے، یا وہ انٹرم بیل کے اوپر چلے گئے ہیں، اور کچھ اور لوگوں کی بھی گرفتاری کا امکان ہے. جہاں کشمیر کونسل کے باقی افسران کا تعلق ہے تو کل جو بات ہوئی صدر آزاد کشمیر کو بریفنگ دی گئی تو وہ پرانے منصوبہ جات ہیں جن میں اس وقت کیسر مجید ملک جو ہیں وہ ابھی سیکٹری ریٹائر ہوئے ہیں، اور ایک کیسر اقبال صاحب ہیں کمشنر انکم ٹیکس رہے
رہے ہیں, آج کا وہ گریڈ 21 میں FBR میں فرائض سار انجام دے رہے ہیں. تو ان کے حوالے سے اس وقت کچھ چیف انجینئر لیول کے افسران تھے. ایک آفیسر جو ہیں وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اس وقت برجیز طاہر صاحب وفاقی وزیر امور کشمیر ہوتے تھے, ان کے اور بعض لوگ جو ہیں میاں منظور احمد وٹو کے دور میں ان کے جو فرنٹ مین کے طور پہ وہ کہا جا رہا تھا. اس کے علاوہ کل ایک اور بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ آزاد کشمیر کے ایک تعمیراتی منصوبے میں یہ کہا گیا کہ شاید 70 ملین 7 کروڑ روپے کی رشوت کی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ٹرانزیکشن جو ہے یا ایک وہ جو رقم کا لین دین کیا گیا اس کو بھی ٹریس کر لیا گیا. اس حوالے سے بھی جس میں تعمیراتی کمپنی کے ایک بعض تعمیراتی کمپنیوں کے جو مالکان ہیں وہ بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں. تو یہ اگر کیس کھلتے ہیں کشمیر کونسل کے تو یہ واقعی بڑا اہم بات ہوگی. آپ کی انفارمیشن کے میں کہوں کہ یہ کیس جو ہے سابق جج ہوتے تھے شریعت کورٹ کے جسٹس سید مظہر کلیم شاہ صاحب, انہوں نے ان کے اوپر کشمیر کونسل کے اوپر پہلی بار ہاتھ ڈالا تھا. تو انہوں نے کافی بچنے کی کوشش کی, تو جب نہ بچ سکے تو ایک دن ایسا آیا کہ ان کے وارنٹ جاری کر دیے گئے سینئر جوائنٹ سیکرٹری کشمیر کونسل کشمیر افیئرز کے اور کمیشن انکم ٹیکس آزاد کشمیر کے. تو اس وقت پاکستان آزاد کشمیر پیپل پارٹی کے چودھری مجید صاحب کی حکومت ہوتی تھی اور صدر آزاد کشمیر سردار یعقوب صاحب ہوتے تھے. تو خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید آئندہ 1-2 دنوں میں یہ چھاپے مار کے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. ایون کہ اس وقت کمیشن انکم ٹیکس جو ہے وہ آزاد کشمیر سے بھاگ کے آ گئے تھے. تو اگلے دن ان کی گرفتاری کے بجائے چیئرمین احتساب بیورو کو ہی برطرف کر دیا گیا. تو اپنی مرضی کا جو ہے چیئرمین احتساب بیورو لگا دیا گیا. تو اس طرح کی جو صورتحال رہی ہے ماضی میں, تو اب بھی جو ہے وہ یہ چاہ جا رہا تھا کہ شاید چیئرمین احتساب بیورو کو چینج کریں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ چیئرمین احتساب بیورو جو ہے ابھی شہراز صاحب جو ہیں سردار نعیم شہراز صاحب وہ اور صدر آزاد کشمیر جو ہے ایک پیج پہ بڑے متفق ہیں کہ کرپشن کے حوالے سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ احتساب کے حوالے سے 0 ٹالرنس ہوگی اور کسی صورت بھی کسی بھی کرپٹ آدمی کو یا جو لوگ کرپشن میں ملوث رہے ہیں انہیں کسی صورت بھی معاف نہیں کیا جائے گا. آپ جانتے ہیں کرپشن کے حوالے سے پاکستان میں بھی بڑے بڑے کیسز چلے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا GIT بنی, نیب ابھی تک کوئی پروف آپ کے سامنے ہی ہے, FIA کیا کر پائی, اور آئے روز ہم ہائی کورٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں, سپریم کورٹس میں اگر ہم اس کو کور کر رہے ہیں تو اندازہ ہمیں جو عدالت میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ تمام تر ادارے جو ہے وہ 2-2 3-3 سال صرف لٹکاتے رہے ہیں. یعنی تو کیا کیپیسٹی اتنی ہے آپ کی احتساب بیورو میں آزاد کشمیر کے کہ وہ اس قدر تحقیقات کرے گی؟ بڑے سنگین نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں, اس میں کیا ان کے پاس کیپیسٹی, ان کے پاس میکنزم, ان کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور پھر اس طرح کی ویل ٹرینڈ جو ہے ان پاس انویسٹیگیشن ٹیمز موجود ہیں؟ دیکھیے جی, ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ آزاد کشمیر کا جو نظام حکومت ہے وہ اس کا جو پاکستان کے نظام حکومت سے بھی وہ بہتر ہے, پاکستان کے 4 صوبوں سے بھی بہتر ہے. آزاد کشمیر میں عوامی شعور جو ہے وہ بھی پاکستان کے تمام صوبوں اور وفاقی دارالحکومت سے بہتر ہے. اسی طرح آزاد کشمیر میں جو کرائم ریٹ ہے وہ بھی پاکستان کے 4 صوبوں اور وفاقی دارالحکومت اور جو ٹرائبل ایریاز ہیں اس سے بھی کہیں 100 گنا کم ہے. تو آزاد کشمیر جو ہے حکومت اور ان کے جو افسران ہیں وہ بڑے سکلڈ ہیں, بڑے باصلاحیت ہیں, اگر انہیں جو ہے وہ کیا جائے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کے کرپشن کو بچانے کے لیے آپ کے جو حکمران ہیں اس میں ملوث پائے جائیں یا وہ لوگ ہی خود کرپٹ ہوں اور قانون ساز اسمبلی جو ہے انہیں تفویض دے رہی ہو تو پھر اس کا حل نہیں ہوتا. لیکن کیونکہ یہ کمٹمنٹ تھی عمران خان کی, یہ کمٹمنٹ تھی تحریک انصاف آزاد کشمیر کے اس وقت کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی کہ ہم احتساب کریں گے, تو یہ احتساب کے نام پہ آئے ہیں تو انہیں احتساب کرنا چاہیے. اگر یہ احتساب کے نام پہ آ کے احتساب نہیں کریں گے تو نوید صاحب ان کا عوام جو احتساب کرے گی وہ آپ کے سامنے ہوگا. لیکن میں توقع رکھتا ہوں کہ اگر کشمیر کونسل کے کرپشن کے کھاتے کھول دیے گئے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آئندہ چند دنوں میں یا 1-2 ماہ کے اندر کچھ وفاقی افسران بھی گرفتار ہو جائیں گے. بہت سینئر جو ہیں وہ انجینئر جو تھے خاص طور پہ جو کشمیر کونسل میں تعینات رہے ہیں, چیف انجینئر SC اور ایکسینٹ, اور 2-3 جو وفاقی وزراء تھے ان کے جو فرنٹ مینز ہیں وہ سارے جو ہیں ان کی گرفتاری جو ہے وہ کوئی بھی آپ کے لیے چمبے کی بات نہیں ہوگی. یہ نہ ہو ہم اگلے ہفتے یہ بات کر رہے ہو کہ احتساب بیورو کو چینج کر دیا گیا یا ان کے اوپر ہی الٹا جو ہے نا کیسز بنا دیے گئے. کیونکہ ہمارے ایک تو یہ بات ہے کہ چیئرمین احتساب بیورو جو ہے وہ خود عدم تفویض کا شکار ہو کے ایک عدالتی حکم بنائی پہ ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ جتنے دن بھی رہیں گے تو وہ 0 ٹالرنس کے ساتھ رہیں گے. جس انداز سے انہوں نے احتساب کی بات کی ہے, جس اسپرٹ کے ساتھ وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں, تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں آپ کو کڑا احتساب دکھائی دے گا.
اچھا، سیاسی اختلافات پہ مختلف طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں. ایک تو یہ ہے جناب کہ سردار تنویر الیاس اپنے گروپ وہ کچھ خفیہ ملاقاتیں بھی ظاہر ہو رہی ہیں. ڈیفینیٹلی باتیں ہو رہی ہیں جناب کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہیں, نون لیگ کے ساتھ ملاقاتیں ہیں, اور وہ عبدالقیوم نیازی صاحب کے لیے کے خلاف جو ہے بہت سی چیزیں تیار کریں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان تک پیغام پہنچا دیا گیا, عمران خان خود ہی عبدالقیوم نیازی صاحب کو جناب کہہ دیں گے ٹھیک ہے یار بس بہت ہو گیا. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس تمام تر صورتحال میں؟ سردار جو تنویر الیاس ہے ان کا گروپ کہاں کھڑا ہے, برس سلطان اس وقت کیا چاہتے ہیں, اور سردار عبدالقیوم نیازی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائم کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں یا ویک ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, تنویر الیاس صاحب جو ہے پارٹی پریزیڈنٹ ہیں, اور بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے اور بیشتر سلطان محمود چودھری نے پہلے دن سے عمران خان کے فیصلہ جو قیوم نیازی صاحب کو بنانے کا تھا اسے قبول نہیں کیا تھا. بیشتر سلطان محمود چودھری کو صدر آزاد کشمیر بنا دیا گیا تو وہ کسی حد تک خاموش ہو گئے. تو تنویر الیاس صاحب تھے, ان کا یہ خیال تھا کہ شاید وہ بہت ہی طاقتور قسم کے وزیر ہوں گے, تو وہ ایک سمبالک سی انہیں سینئر وزارت ملی, اور فاروق حیدر صاحب جو ترمیم کر کے گئے تھے اس کے بعد وہ سینئر موسٹ یا سینئر وزیر کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا, نہ ہی وزیر اعظم کی غیر موجودگی میں وہ قائم مقام وزیر اعظم بن سکتے تھے. تو وہ ان کے پاس کوئی اضافی ایک عام وزیر کی طرح ہی تھے, تو ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی جس کی وجہ سے شاید وہ ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے. تو دوسری یہ بات ہے کہ قیوم نیازی صاحب کیونکہ عمران خان صاحب کا انتخاب تھا, اور جو مستقبل کے سہانے خواب دکھائے ہوئے تھے کشمیری عوام کو, یا وہ بیشتر سلطان نے دکھائے ہوئے تھے یا تنویر الیاس صاحب نے دکھائے ہوئے تھے, عمران خان نے دونوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا اور ایک تیسرے بندے کو بنا لیا اور انہیں قبول نہیں کیا کسی صورت پہ. تو اب یہ ہے کہ وہ پہلے دن سے ہی قیوم نیازی صاحب کے خلاف کچھ سازشیں بھی ہیں, اور کچھ قیوم نیازی صاحب کی اپنی سیاسی اور انتظامی غلطیاں بھی ہیں. اگر وہ چاہتے تو شاید اس سے بہتر حکمران ثابت ہو سکتے تھے, اس سے بہتر انداز میں کام کر سکتے تھے, لیکن وہ کیونکہ ان کے اوپر آزاد کشمیر بھر کی اور چیزوں کی لائبلٹی نہیں تھی, نہ ہی ان کے نزدیک تحریک آزادی کشمیر کی اس طرح کی لائبلٹی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ جی صدر آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کو سنبھال لیں اور آزاد کشمیر کے انتظامی معاملات جو ہے وہ میں سنبھال لوں. تو وہ صدر آزاد کشمیر کو بھی مطمئن نہیں کر سکے, تنویر الیاس صاحب کو بھی مطمئن نہیں کر سکے, اور عوام کو بھی مطمئن کر سکے. اور ایک بڑا ہی یہ ہوا ان کے اوپر ایک الزام لگا کہ وہ اپنے حلقہ انتخاب سے اور اپنا جو برادری ہے اس سے باہر جو ہے وہ لوگوں کو اکاموڈیٹ نہیں کر رہے. اور ان کے عمل سے بھی یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے جتنی زیادہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا ہے, جتنے ترقیاتی منصوبے کیے اور جتنے جو اعلانات کیے, یا تو وہ ان کے حلقے میں کی تحصیل کی حد تک محدود تھے یا ان کے قبیلے کی حد تک محدود تھے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کے بھائی جو ہیں وہ بھی ہائی کورٹ میں جج لگ گیا, حالانکہ وہ میرٹ پہ جج لگے, وہ پہلے سے بھی ان کا نام مختلف پینلز میں جاتا رہا ہے, لیکن وہ چیزیں قدرتی جو ہیں وہ قیوم نیازی صاحب کے حق میں دکھائی دیتی رہیں اور قیوم نیازی صاحب کے مخالفین کی اس کے خلاف جاتی رہیں. تو ان لوگوں نے قبول نہیں کیا. تو پہلے تنویر الیاس صاحب کے پاس دو آپشن تھے. ایک آپشن یہ تھا کہ وہ قیوم نیازی صاحب کو عمران خان صاحب کے ذریعے ہٹائیں. تو دیکھنے میں یہ بات آئی کہ بظاہر عمران خان کیونکہ ہٹ درم آدمی ہیں, اور انہوں نے جس طرح پنجاب میں عثمان بزدار کو رکھا اور کسی کی بات نہیں مانی, تو اسی طرح ان کا سب کا یہ خیال ہے کہ شاید قیوم نیازی صاحب کو وہ چھیڑنا نہیں چاہتے. تو جب قیوم نیازی صاحب کے خلاف سازشوں کا آغاز ہوا تو تنویر الیاس صاحب نے ایک گروپ بنا لیا. پہلے وہ 3-4 ماہ جو ہے کابینہ کے اجلاس میں نہیں گئے, جب گئے تو اس کے کچھ عرصے بعد دوبارہ اختلافات ہو گئے, اور اب بھی ان کے درمیان کوئی تال میل اس طرح کا نہیں ہے, نہ ہی کوئی اس طرح کا ورکنگ ریلیشن شپ ہے جو کسی حکومت کو جو ہے وہ ٹیک آف کرنے میں مدد دے سکے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے پہلی کوشش کی عمران خان صاحب کے ساتھ رابطے میں, تو عمران خان صاحب کی طرف سے انہیں کوئی پراپر سگنل نہیں مل سکا. اس کے بعد یہ اطلاع تھی کہ شاید انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں فیصل راٹھور صاحب اور ایک اور پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں, شاید ان کے ساتھ ملاقات کر کے انہوں نے کوشش کی کہ آؤٹ آف پارٹی اگر وہ کیا جائے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے وہ کیا جائے. یہ بھی اطلاع خبریں گردش کر رہی تھی کہ پاکستان کی ایک اہم ترین شخصیت جو ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے ان کے ساتھ بھی ملاقات کرائے گی اور سیاسی ڈیل کرانے کی کوشش کی گئی. یہ وجہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ شاید پیپلز پارٹی کے اندر جو اختلافات تھے, یہی وجہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو صدر ہیں جو یاسین صاحب, وہ بھی اس ملاقات سے یا ان سیاسی رابطوں سے ناخوش تھے. اپوزیشن لیڈر جو ہیں جو الطیف اکبر صاحب, وہ بھی بالکل ناخوش تھے, اور سردار یعقوب صاحب جو سابق صدر وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں, وہ بھی پیپلز پارٹی کے اور تحریک انصاف کے رابطوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کا اطمینان نہیں ہے. انہوں نے بھی بڑا کیٹیگوریکلی جو ہے اس موقف کو مسترد کیا ہے. تو وقتی طور پہ یہ بات جو ہے وہ تھوڑی سی
بیٹھ گئی ہے. اسی طرح تنویر الیاس صاحب جو ہیں مسلسل بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو بھی راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پہلے تنویر الیاس صاحب کا کیونکہ بہت زیادہ سخت رویہ ہوتا ہے بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور ایون کے جو نور حسین صاحب جن کا انتقال ہو گیا بیرسٹر صاحب کے والد صاحب, ان کے والد تک وہ سخت گیر موقف اختیار کرتے ہوتے. تو اب وہ کہتے ہیں وہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور انہوں نے تھوڑی سی سیاست میں وہ کی. اسی طرح وہ فاروق حیدر صاحب کے ساتھ بھی راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو تنویر الیاس صاحب کے پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ بھی رابطے ہوئے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی رابطے ہوئے اور بیرسٹر سلطان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی, جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ فاروق جو قیوم نیازی صاحب تھے وہ عدم تفویض کا شکار ہو گئے. میں آپ کے ایک بڑی دلچسپ بات ہوں کہ قیوم نیازی صاحب اپنی کابینہ میں سے ایک دو لوگوں کو برطرف کرنا چاہتے تھے, خاص طور پہ وہ جو پاک پارٹی کے جو سابق سیکرٹری جنرل ہیں اور آزاد کشمیر کے وزیر خزانہ جو ہیں عبد الماجد خان صاحب, ان کے بہت مخالف ہو گئے تھے قیوم نیازی صاحب. تو وہ میرا خیال ہے کہ اس میں انہیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. تو قیوم نیازی صاحب نے عمران خان صاحب سے جو مختصر سی ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے سنگین الزامات لگائے پاکستان تحریک انصاف کے صدر تنویر الیاس صاحب کے اوپر. اسی طرح جو ہے وہ بعض وزراء کے اوپر, خاص طور پر ماجد خان سے وہ کسی وجہ سے بہت غیر مطمئن تھے. عبد الماجد خان صاحب سے کی بھی انہوں نے بہت شکایات لگائیں. ویسے اس کے بعد ان کی اور ماجد خان صاحب کی ملاقات ہو گئی اور شاید معاملات سیٹل ہو گئے. اسی طرح جو ہے انہوں نے میری اطلاع کے مطابق وفاقی وزیر امور کشمیر جو علی امین گنڈا پور ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے سنگین الزامات لگائے عمران خان کی ملاقات میں. اور انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے نہ ہمیں قبول کیا اور نہ یہ ہمیں چلنے دیتے ہیں اور بار بار جو ہے لوگوں سے کام کرا رہے ہیں, ڈیل کرا رہے ہیں اور کچھ مالی بدعنوانیوں کے بھی الزامات لگائے. میری یہ اطلاع ہے کہ ابھی تک عمران خان نے انہیں تنویر اپنا قیوم نیازی صاحب کو ایڈ دیا ہے کہ آپ کام کریں, ان سب کو میں دیکھ لوں گا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ قیوم نیازی صاحب کی پوزیشن بظاہر بہتر لگتی ہے اور تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ بظاہر جو ہے وہ مشکل حالات میں. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ عامر صاحب, ہم نے اس پہ جو ہے وہ گفتگو کی. ایک تو سیاسی معاملات بہت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ چکے ہیں, دوسری طرف کرپشن کے خلاف بھی احتساب جو ہے وہ, لیکن کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں بڑے کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن کے نام پر جو ہے بہت کچھ ہوتا رہا ہے. مشرف صاحب بھی آئے, اس سے پہلے ضیاء الحق آئے, پھر جناب تحریک انصاف نے جو کی وہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو یوں ہی اور آزاد کشمیر کی جو صورت حالی تبدیل ہے نا کہ وہاں پر جو احتساب کا نام لے کر آئے تھے وہ تو کہیں اور ہیں. تو ظاہر عبد القیوم نیازی صاحب کیا احتساب کریں گے یا کیا وہ دیکھیں گے, لیکن یہی نظر آئے گا کہ شاید کہ جی جس دن کوئی گرفتاریاں ہوں گی اسی دن اگلے پتہ چلے گا بیورو احتساب جو ہے ان کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا, کہ ان کو برطرف کر دیا گیا, یا وہ پہلے ہی کورٹ آرڈر پر وہاں پہ موجود ہیں, پہلے ہی ان کو ہٹانے کی خبریں جو ہے پہلے گردش کرتی رہی ہیں. تو یوں بھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ کے بعد کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے, ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.